بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا اردو کا چھٹا ویڈیو لیکچر ہے، اور اس ویڈیو لیکچر کا موضوع نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ، جو کہ عبدالحلیم شرر کا تحریر کردہ ہے۔ عبدالحلیم شرر کا تعارف اگر دیکھا جائے تو یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو ایک تاریخی اسلامی ناول نگاری میں ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ ان کو مختلف زبانوں میں بھی ماہرانہ یہ دسترس رکھتے تھے، اور ان کو لکھنے کا جو شوق تھا وہ بچپن ہی سے تھا، اور اس کے علاوہ یہ اخبار نویس بھی ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان کی جو تاریخی ناول نگاری ہوتی تھی وہ حقیقی واقعات پر مبنی ہوا کرتی تھی، اور کئی ان کے ناول بھی بہت مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو محاورہ یا ضرب المثل جو استعمال کرتے تھے وہ بھی اس میں بھی ان کو کمال مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جو ان سے پہلے کبھی نہیں اٹھایا۔ اگر ہم اس سبق کا، جو کہ ایک ان کا ناول ہے منصور مہنا، اس سے یہ سبق ماخوذ ہے، تو اگر ہم سبق کا مطالعہ کریں اور اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پس منظر اگر آپ کے سامنے رکھیں، تو عبدالحلیم شرر کا جو ناول ہے منصور مہنا، اس کا یہ اقتباس ہے جو سبق آپ کے سامنے ہے، اور نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ کے عنوان سے جو کہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان سلطان محمود غزنوی، جسے مجاہدین کی طرح اپنی رب کی اطاعت کے لیے اس نے کفار سے خوب لڑائی کی ہے، تو پھر راجپوتوں جیسی کوئی بڑی قوت بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی ہے، اور ہمت اور اولوالعزمی اور جذبہ جہاد یا قوت ایمانی وغیرہ سے بھرپور جب یہ اسلام کی خاطر میدان جنگ میں اترتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہوا کرتی تھی اس کا واحد مقصد جو ہوتا تھا نا، وہ شہادت ہوتا تھا، اور اگر شہادت نہ ملے تو وہ غازی کہلانے کے آرزو مند ہوتے تھے۔ ایسی صورتحال میں فتح ہمیشہ پھر کیا ہوتی ہے، انہی کا قدم ہی چومتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے سبق ہے، جو اقتباس ہے جس سبق ہے، تو اس میں سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان کی طرف جو پیش قدمی ہے نا، اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ اور سلطان کی فوج نے جب راجہ جے پال کو شکست دے دی تو وہ لاہور کی طرف فرار ہو گیا، مگر گرفتار تو کر لیا گیا ہے، اور غزنوی فوج کا ایک دستہ جے پال کے شکست خوردہ حلیف جو راجہ بجے رام کا تعاقب کرنے نکلا تھا، جسے بعد ازاں پکڑ لیا گیا، اور اس دستے کا جو کمانڈر تھا وہ ایک خوبصورت جرت مند نوجوان منصور تھا، جو اپنے نائب سالار یحییٰ کے ہمراہ بجے رام کی تلاش میں وادی اٹک تک آ پہنچا تھا۔ اور دریا اٹک کے ساتھ ساتھ یہ وسیع علاقہ کسی دور میں بہت سرسبز تھا، اور یہاں لوگوں کا آنا جانا انتہائی عام ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت باغ واقع تھا، لیکن وقت نے یہ سارے مناظر دھندلا کے رکھ دیے۔ اب سبزے کی جگہ ویرانے نے لے لی تھی، اور اس وسیع و عریض جو صحرا تھا اس میں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری تھی، لیکن دریا کی وجہ سے اب بھی مویشی چرانے والے اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے اس علاقے کو اہمیت دیتے ہیں، اور پرندے فطرت کے اس قیمتی خزانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو شرر نے یہاں پر یہ دکھلایا کہ مسلمان دستے کی آمد سے قبل موسم کی جو سختی کا بھی انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور کہ موسم سخت گرم تھا، اور صحرا میں گرم، تیز اور زہریلی جو ہوائیں ہوا کرتی تھیں وہ اوپر کو اٹھ رہی تھیں، جس کی وجہ سے فضا میں ہر طرف ریت پھیلی ہوئی تھی، اور ایسی صورتحال میں کسی بھی بشر کا مطلب انسان کا وہاں ٹھہرنا جو ہے وہ ناممکن تھا۔ تو اچانک سے کیا ہوتا ہے، شمال سے ترک فوجی مسلمانوں کا ایک دستہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا کمانڈر ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے، یحییٰ ہوتا ہے۔ یحییٰ سپہ سالار ہوتا ہے، اور اس کو گفتگو کے دوران راجپوت قوم کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ تو یحییٰ جو ہے وہ سپہ سالار کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اب اصل میں دراصل جو یحییٰ ہوتا ہے نا، اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان فوج راجپوت قوم سے شکست نہ کھا جائے، لیکن جواب میں جو مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہے وہ یحییٰ کو یقین دلاتا ہے کہ ہمارے عظیم سپوت کس قدر بہادر ہیں، جہاد اور شہادت کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر
کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور یہ 600 جوان جو ہیں اپنے اندر ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ شہید ہو جائیں یا غازی کہلائیں۔ راجپوت قوم کتنی ہی بہادر صحیح ہے، مگر وہ ان کی قوت ایمانی کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکے گی۔ اور یحییٰ کو اطمینان دلانے کے بعد جو مسلمان سپہ سالار ہے وہ اپنے مجاہدوں کے سامنے ایک مختصر تقریر کرتا ہے، اور یہ جوان مضبوط جو ان کا جسم ہے اور جان اس کے مالک ہیں، اور ان کے سینے جو ہیں وہ بھی چوڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ مضبوط ہیں، آنکھیں اس قدر تیز ہیں ان کی کہ اگر غصہ آ جائے تو چنگاریاں نکلنے لگیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ عظیم مجاہدین پل بھر میں سخت چٹانیں توڑ ڈالیں گے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو راجپوتوں کا جو دستہ ہے وہ 500 سپاہیوں پر مشتمل ہے، اور ان کا انداز بھی بہت پرجلال، اور جنگ کے دوران ہی ہندوؤں کی مزید فوج بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، اور اب یہ مسلمانوں سے تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، مگر جرت میں وہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کے مقابل نظر نہیں آ رہے۔ تو جنگ کا آغاز بھی انہوں نے کیا ہے، اور ان کا حملہ بھی بھرپور ہوا ہے، لیکن مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو یہ تاریخ ہے، اور ہر مسلمان جو وہاں پر تھا وہ مجاہد، وہ ہمت اور بہادری سے لڑا ہے، حتیٰ کہ راجپوتوں کی جو قوت کا شیرازہ تھا وہ بکھر گیا، اور ہر طرف ان کی جو لاشیں ہی لاشیں کیا ہو گئیں، بکھر گئیں۔ تو نوجوان سپہ سالار جو ہے وہ خوش ہے، اور اس کی فوج نے اپنی فتح کے جھنڈے یہاں بھی گاڑ دیے ہیں، اور وہ بھاگا ہوا راجہ بھی اب دوبارہ سے کیا ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ تو بقول اقبال، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج سبق کا مختصر تعارف اور مصنف کا تعارف جو ہے وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔